دیکھیں بسم اللہ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ تین آیات ہیں اس رکوع کی۔ پچھلے رکوع سے تو ربط واضح ہے کہ غزوہ بدر اور اس کے متعلق احکام کا بیان چل رہا ہے۔ ان تین آیات میں مسلمانوں کو مخاطب بنایا گیا ہے اور مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی زبانی ایک تنبیہ کی جا رہی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان مشرکین مکہ کو بتا دیجئے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اگر تم باز آ جاؤ، اب تک تم نے جو گناہ کیے ہیں، جو جرم کیے ہیں، چونکہ بدر میں سزا کھا چکے ہیں، اس کے بعد جو زندہ باقی رہ گئے ہیں کفار یہ مشرکین مکہ، انہیں بتائیں کہ اگر اب وہ باز آ جائیں، آئندہ فتنہ فساد نہ مچائیں اور مسلمانوں کو تنگ نہ کریں، تو پھر یغفر لہم ما قد سلف، ان کے گزشتہ کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، گزشتہ گناہ کیا کر دیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اگر باز نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا ذکر اگلی آیت میں پھر کیا کہ ان تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم، یعنی اگر کفار باز نہیں آتے، اس تنبیہ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں تم بھی تیار رہو، ان کے ساتھ میدان جنگ میں فیصلے کے لیے تم بھی کیا رہو؟ تیار رہو۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہاں تو کام چل گیا کہ اتفاقی جنگ پیش آ گئی، پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، تیاری بھی کوئی نہیں تھی، اتفاقیہ طور پر جنگ پیش آ گئی۔ آج کے بعد اگر جنگ پیش آتی ہے تو یقیناً کفار سڑے ہوئے ہیں، بدلہ لینے کے لیے تعداد میں زیادہ آئیں گے، تو فرمایا پریشان نہ ہو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ یعنی قلت اور کثرت پر اگر ہوتی تو تم بدر میں فاتح نہ ہوتے، انہیں شکست نہ ہوتی۔ یہاں بھی اللہ نے مدد کی ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہاری کیا کریں گے؟ مدد۔ یہ تو ہے کفار کے لیے تنبیہ۔ البتہ درمیان میں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اس میں مسلمانوں کو ایک دوسرا حکم دیا گیا ہے کہ جہاد اور قتال تب تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے۔ توجہ سے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ اقدامی اور دفاعی۔ دفاعی کیا ہوتا ہے؟ کہ کفار مسلمانوں پر حملہ کریں، مسلمانوں کی سرزمین کو قبضے میں لیں، مسلمانوں کو قید کریں، مسلمانوں کو تنگ کریں، مسلمانوں کی عزت، آبرو، مال، سرزمین خطرے میں ہو، تو اس کے دفاع میں جو لڑائی ہوتی ہے اسے دفاعی جہاد کہتے ہیں۔ اور اقدامی جہاد یہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر کفار پر حملہ کریں، آگے بڑھ کر کفار پر حملہ کریں، اقدامی جہاد کریں۔ وہ اس طرح کے خطرہ ہو کہ کفار اپنی سازشوں اور چالوں سے باز نہیں آتے، باقاعدہ مسلمانوں کی سرزمین پر وہ حملہ آور تو نہیں ہے، لیکن فساد مچاتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف طاقت بڑھاتے رہتے ہیں، اپنی مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں،
یا اپنے ممالک میں اپنی سرزمینوں میں مسلمانوں کو عبادت سر انجام نہیں دینے دیتے، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتے، تو یہ فساد ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامی جہاد کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کب تک جاری رہے اس کی حد بھی اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دی۔ ایک تو یہ ہے کہ لا تکون فتنۃ، ان کا فساد ختم ہو جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اسے اللہ کی عبادت کرنے میں کافر رکاوٹ نہ بنے، کفار کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی، اسلام پر عمل پیرا ہونے میں اگر کفار کی طرف سے پابندی ہوتی ہے تو پھر دین اللہ کا نہ رہا، اس لیے تب تک قتال اور لڑائی کی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورت کے شروع میں ایک مسئلہ چلا تھا جو مال غنیمت سے متعلق تھا، وہاں اس کی تفصیل نہیں کی تھی، صرف اتنا بیان کیا گیا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کے اختیار میں ہے۔ اس کے مصارف نہیں بیان کیے تھے کہ مال غنیمت کہاں خرچ کیا جائے گا، مال غنیمت کس کو کتنا دیا جائے گا، اس کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں پر خرچ ہوگا۔ اس آیت میں مال غنیمت کے مصارف کو بیان کیا ہے۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ، یعنی جو مال غنیمت ہوگا وہ کس پر خرچ کیا جائے گا، کس پر۔ اس آیت میں انہی مصارف کا بیان ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ مال غنیمت اس سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت جو جہاد میں کفار سے مال حاصل ہوتا ہے، پہلے کسی بھی امت کے لیے وہ حلال نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کا جہاد عارضی ہوتا تھا، وقتی ہوتا تھا، دائمی، اس لیے کہ ہر نبی کی نبوت ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے محدود ہوتی تھی، ایک بستی تک محدود ہوتی تھی، اور ان کا جہاد بھی ہمیشہ دائمی نہیں تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام روئے زمین کے لیے۔ اسی وجہ سے امت محمدیہ کا جہاد تا قیامت جاری رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ تو جب جہاد دائمی ہے تو جہاد میں مصروف رہنے والے مجاہدین کی معاش کی بھی تو ضرورت ہے۔ وہ بندے جہاد میں، قتال میں، جنگ میں کیا ہے؟ مصروف رہے تو روزی روٹی کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے؟ جبکہ پہلی امتوں کا یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ ان کا جہاد جاری نہیں رہتا تھا، کبھی وقتی عارضی طور پر کبھی انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ اکثر وہ جہاد میں مصروف نہیں رہتے تھے۔ تو جب جہاد میں امت محمدیہ قیامت تک مصروف رہے گی تو ظاہر ہے مجاہدین کے لیے ذریعہ معاش کی ضرورت ہے، جیسے فوج کے لیے تنخواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوج بھی تو اسی کے پیش نظر بنائی جاتی ہے، حفاظت کے پیش نظر جہاد کے لیے۔ تو جہاد میں امت محمدیہ کی یہ خصوصیت رکھی گئی کہ مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے کیا رکھا گیا؟ حلال۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاد میں حاصل ہونے والے مال کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو لفظ غنیمت کا بولا جاتا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جہاں کفار سے لڑائی ہو اور لڑائی کے بعد مال ان سے وصول کیا جائے، ان سے حاصل ہو، یہ مال غنیمت ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے مال فے، مال ہو تو کفار کا لیکن بغیر لڑائی کے کہیں پڑا ہوا مل جائے، یا لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے اور مال چھوڑ کر کفار بھاگ جائے، لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے، یا کہیں پر کافر کا مال پڑا ہوا مل گیا اور دارالحرب میں ملا ہے
جن کفار کے ساتھ جنگ تھی انہی کا ملا ہے، لیکن لڑائی میں نہیں ملا۔ بغیر لڑائی کے حاصل ہوا تو وہ مال فے ہے، وہ مال، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ مال غنیمت کے تو 5 حصے ہوں گے جیسے کہ پہلے آپ نے پڑھا ہے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہے وہ بیت المال کا ہے، للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے۔ اور جو مال فے ہے وہ سارے کا سارا بیت المال میں ہوگا، وہ سارے کا سارا بیت المال میں۔ اب مال غنیمت کا 5واں حصہ اور مال فے سارا یہ جائے گا قومی خزانے میں، بیت المال میں۔ پھر اسے کس پر خرچ کیا جائے گا؟ اس کے مصارف یہاں 6 بیان ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 6۔ بھئی مال غنیمت کا 5واں حصہ اور مال فے کا سارا کس پر خرچ ہوگا؟ اس کے 6 مصرف بیان کیے ہیں۔ پہلا مصرف ہے للہ، کہ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تو کوئی للہ، یہ کوئی مصرف تو نہیں ہے، لیکن یہاں اس لیے بیان کیا گیا تاکہ کوئی مال غنیمت کو کھانے میں آر نہ سمجھے۔ بھئی جب اللہ نے حلال قرار دیا ہے کفار کا چھینا ہوا مال، تو کوئی اس مال کو کھانا میں حرج نہ سمجھے، اپنی توہین نہ سمجھے، اپنی توہین۔ بھئی جب پہلا مصرف خود اللہ کی ذات ہے، پہلا مصرف خود اللہ کی ذات ہے، تو پھر ظاہر ہے کوئی انسان کیسے اس مال کو کھانے میں حرج محسوس کر سکتا ہے، یا کسی کی شان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس کو لینے کے لیے اپنے آپ کو بطور مصرف کے ذکر کیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ صرف بندوں کی اس غلط فہمی کو دور فرمانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے للہ کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا مصرف للرسول، رسول اللہ، دوسرا مصرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بطور حاکم، بطور امیر اور بطور نبی کے، یہ آپ کے اختیار میں ہوگا، آپ کے اختیار میں ہوگا، یہ دوسرا مصرف ہے۔ اب پہلا مصرف اللہ کی ذات ہے، ضرورت نہیں ہے، مصرف ختم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو مال غنیمت کا 5واں حصہ یا مال فے ہوتا تھا، وہ اپنے اور اپنے ازواج مطہرات کی ضرورت کا سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے، ملکیت نہیں تھا، یہ ان مصارف کے لیے ملک میں نہیں ہوگا، ان پر خرچ کیا جائے گا۔ اور خرچ کرنے والی کون ہوگی؟ حکومت، وقت کا جو حاکم ہوگا، بیت المال کا جو ذمہ دار ہوگا، قومی خزانے کا جو سربراہ ہوگا، وہ خرچ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ حکومت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے، اپنی ازواج مطہرات کے وہاں سے ضروری اخراجات نکالا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ مصرف بھی ختم ہو گیا، یہ مصرف بھی ختم۔ اور دوسرا مصرف بیان کیا ہے لذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ قریبی کس کے قریبی رشتہ دار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے جو قریبی رشتہ یعنی بنو ہاشم، قریشی، ہاشمی، آل ابی طالب، بنو ہاشم، ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خرچ کرتے تھے، ان پر بھی خرچ کرتے تھے، لہٰذا یہ مصرف بھی تب تک تھا جب تک آپ اور آپ کی رشتہ داریاں تھیں، آپ اور آپ کی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مصرف کے نہ رہیں تو لذی القربیٰ والا مصرف بھی ختم ہو گیا۔ ہاں قریشی، سید، ہاشمی ہے تو وہ بطور مصرف کے اگلے 3 مصارف میں داخل ہو سکتا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے یا مسافر ہے، اس میں وہ داخل ہو سکتا ہے۔ بطور مسافر کے اسے دے سکتے ہیں، بطور یتیم کے، بطور مسکین کے اسے دیا جا سکتا ہے، لیکن ذی القربیٰ کے طور پر نہیں ہوگا کیونکہ رشتہ داری اب نہیں رہی، وہ مصرف ختم ہو گیا، وہ مصرف، یہ 3 مصرف تو ختم ہو گئے۔ احناف کا اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور باقی ائمہ مجتہدین کے اس میں مختلف مسلک ہیں۔ تو بہرحال پہلے 3 مصرف ختم۔
اس آیت میں کل 6 مصرف بیان ہوئے تو اگلے 3 باقی ہیں۔ کون کون سے؟ چوتھا مصرف ہے کہ یتیموں پر خرچ کیا جائے گا، اور 5واں مسکینوں پر، اور 6ٹا مسافروں کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ کس کے اوپر خرچ کیا جائے گا؟ مسافروں کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یہ 6 مصارف ہیں، 3 ختم ہو چکے ہیں، 3 مصرف کیا ہیں؟ باقی ہیں۔ تو مال فے یا مال غنیمت جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے وہ ان مصارف کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے اس کی ترغیب دی ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، فرمایا اگر اللہ پر تمہارا ایمان ہے اور قرآن کے اس حکم پر تمہارا ایمان ہے جو ہم نے یوم الفرقان فیصلے والے دن نازل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اس پر تمہارا ایمان ہے، یعنی بدر کی لڑائی والے دن جو قرآن پاک کا حکم نازل ہوا تھا مال غنیمت کے لیے، اگر ان باتوں پر تمہارا ایمان ہے تو پھر تم ایسا ہی کرو گے، پھر تم ایسا ہی کرو گے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی وہ ایک باغ فدق نامی باغ تھا، وہ ابو بکر سے مانگنے کے لیے گئی تھی اور انہوں نے نہیں دیا، وہ ان کا حق تھا، وہ ان کا حق تھا۔ وہ باغ فدق اسی طرح کا مال تھا جیسے میں نے ابھی بتایا، مال فے، مال غنیمت، یہ ان مصارف پر مال خرچ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو باغ فدق تھا وہ خیبر کی ان زمینوں میں سے تھا جو یہود سے حاصل ہوئے تھے، جو یہود سے حاصل ہوئے تھے، وہ بھی اسی حکم میں تھا، بیت المال کا حصہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرنے کا حکم تھا کیونکہ خود آپ کی ذات مصرف تھی، آپ اس میں سے ازواج مطہرات پر خرچ کرتے تھے، سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے وہاں سے، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بھی نکالتے تھے اس کا حصہ، اور عزیز و اقارب حضرت علی، حضرت عباس کی اولاد جتنے بھی بنو ہاشم تھے ان کے اخراجات بھی نکالا کرتے تھے اسی میں سے۔ تو یہ سارے مصرف میں داخل ہونے کی وجہ سے ان پر خرچ ہوتا تھا، نہ تو وہ آپ کی ملک میں تھا اور نہ ہی آپ کے رشتہ داروں کی ملک میں تھا، بطور مصرف کے ان پر خرچ ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر نے بھی اسی طرح اخراجات نکالے، ازواج مطہرات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء و اقرباء کے لیے، اسی طرح سے اخراجات نکالے اور وہی رویہ جاری رکھا۔ اول تو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا، ملک تو بیت المال کی تھا، ملک تو، اور وراثت تو ملکیت میں جاری ہوتی ہے، وراثت تو ملکیت میں جاری ہوتی ہے۔ جب پہلی دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جا کر مطالبہ کیا تو انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں مسئلہ بتایا، جب بتا دیا تو دوبارہ انہوں نے کبھی نہ گلہ کیا ہے اور نہ مطالبہ کیا ہے۔ اور یہ تو اس صورت میں ہے، میں نے عرض کیا کہ ملکیت تھا ہی نہیں تو وراثت کیسی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ انبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، انبیاء مال دولت وراثت میں نہیں چھوڑتے، انبیاء کی میراث علم نبوت ہوتا ہے، علم شریعت ہوتا ہے، تو انبیاء کی میراث مال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نبی کا مال رہ بھی جائے باقی ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تو وہ مال بھی بیت المال کا حصہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، میراث جاری، تو میراث تو فدق میں کسی صورت میں جاری نہیں ہو سکتی ہے، بالفرض اگر ملکیت ہوتا تب بھی میراث جاری، اول تو وہ ملکیت تھا ہی نہیں، تو وہ بطور مصرف کے جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے خرچ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے خرچ بھی نکالتے تھے اور اپنے دوسرے عزیز و اقارب کا خرچ بھی اس میں سے نکالا کرتے تھے، اور اسی طرح یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی نکالا جاتا۔ اگر اس مصرف میں داخل ہونے کی وجہ سے بنو ہاشم میں سے کسی کی ملک کو سمجھا جائے تو پھر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے جو اس زمانے میں جن پر خرچ ہوتا تھا پھر تو ان کی بھی ملک ہوگا، حالانکہ یہ بھی تو بطور مصرف کے ان کا ذکر ہوا ہے، تو بطور مصرف کے جن کا ذکر ہوا ہے
وہ مالک نہیں تھے، ملکیت ان کی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بھی نہیں تھا، بیت المال کی ملکیت تھا، تو اس میں وراثت جاری ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم، 3 آیات رکوع تک۔ پچھلی آیت کے ساتھ ان تینوں آیات کا گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر تم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہو جو فرقان والے دن نازل کیا گیا۔ فرقان میں نے عرض کیا کہ غزوہ بدر کیوں کہا گیا ہے، یعنی غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یہ لڑائی حق و باطل کے درمیان کیا کرنے والی تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی لڑائی تو ہے، لیکن بنی کیسے؟ بنی کیسے؟ یعنی غزوہ بدر کیسے یقینی طور پر پیش آ گیا، حالانکہ ان حالات میں لڑائی ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل گئے اس قافلے کی تلاش میں، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ قافلہ نکل گیا، خبر مل گئی تھی کہ قافلہ ابھی تک بدر میں نہیں پہنچے تھے، بدر میں پہنچنے سے پہلے ہی اطلاع مل گئی کہ قافلہ تجارت جو تھا جسے پکڑنے کے لیے جا رہے تھے وہ نکل گیا، اور ادھر ابو سفیان نکل کر مکہ پہنچ گیا، تو مشرکین مکہ کو بھی خبر مل گئی، لیکن وہ پھر بھی نکلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے فرقان بنا اور یہ بدر کی لڑائی کیسے پیش آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے آگے اسی سوال کا جواب ارشاد فرمایا اس کے 2 بڑے سبب تھے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی قدرت سے تیار کیے کہ یہ یوم الفرقان کیسے بنا اور یہ پیش کیسے آیا، اس کا سبب کیا بنا، تو اس کے یہاں 2 بڑے سبب ذکر کیے گئے۔ پہلا تو فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی، فرمایا کہ تم ادھر تھے اور وہ ادھر تھے، تم اور کافرہ تم سے نیچے تھا، وہ نکل کر چلا گیا، وہ نکل کر مکہ کی طرف چلا گیا۔ اب اگر اس موقع پر اللہ رب العزت تمہیں میدان بدر میں لا کر آپس میں لڑنے کا انتظام نہ فرماتے تو تم کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑائی کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر کفار مکہ کے ساتھ تمہاری یہ تاریخ طے شدہ ہوتی، تمہاری یہ تاریخ طے شدہ ہوتی اور جنگ کے بارے میں یقینی طور پر تمہیں بھی معلوم ہوتا اور انہیں بھی معلوم ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ نہ تم آتے نہ وہ آتے، وہ آ جاتے لیکن تم پھر بھی نہ جاتے، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ٹوٹل اس وقت مدینہ میں 500-700 تھے، ٹوٹل جو میں بتا رہا ہوں، بدر میں تو 313 تھے، ٹوٹل تعداد 500-700 تھی، اور مشرکین تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، پورا عرب بھرا پڑا تھا۔ اگر پہلے سے تاریخ متعین ہوتی کہ بدر میں لڑائی ہونی ہے تو ظاہر ہے مشرکین عرب تو ہزاروں کی تعداد میں امڑ آتے، اور پھر 500 مسلمان جاتے ان کے مقابلے میں؟ قطعاً نہیں۔ حکم ہوتا، آزمائش ہوتی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ جل شانہ فرمایا لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، پھر طے شدہ بات کے اوپر تم کبھی نہ آتے، تم بھی نہ آتے وہ بھی نہ آتے، یا وہ آ جاتے تو تم نہ جاتے، اس لیے کہ اتنی بھاری تعداد کے مقابلے میں 500-700 کیا کر سکتے، پورا عرب جس کے مقابلے میں آیا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ انتظام کیا کہ اس لڑائی کو چونکہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکہ بنانا تھا، ہم نے تمہیں بھی وہاں پہنچایا اور انہیں بھی وہاں لا کھڑا کیا۔ کیسے؟ کہ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ صحیح سالم پہنچ گیا ہے، تو ابو جہل نے کہا اب چونکہ ہم تیار ہو چکے ہیں، ہم جائیں گے،
ہم بدر تک جائیں گے، وہاں خوب دعوتیں اڑائیں گے، موج مستی کریں گے، گانے والیاں گانے گائیں گی، اور پورے عرب قبائل کی ہم دعوت کریں گے، ان کو دکھائیں گے کہ ہم فاتح ہیں، ہم نے اپنے قافلے کی حفاظت کی ہے، ہم نے اپنے قافلے کو بچا لیا ہے۔ اس طرح ہمارا رعب چھا جائے گا، اس طرح ہمارا رعب، یہ تو ان کے ذہن میں ڈالا، وہ نکل پڑے اس نیت سے کہ اب لڑائی تو ہونی نہیں ہے، قافلہ ہمارا بچ گیا ہے، لہذا وہ تو آئے تھے قافلے کو پکڑنے کے لیے، ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، لہذا اب ہم بدر میں جائیں گے اور خوب مزے اڑائیں گے اور اپنا روب داب دکھا کر واپس آ جائیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا۔ اور ادھر مسلمانوں کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں یا تو قافلہ تجارت ملے گا یا پھر تمہیں یہ جنگ کے لیے آنے والا جو لشکر ہے اس کے اوپر فتح حاصل ہوگی، ان دونوں میں سے ایک تمہیں ملے گا، یہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ اس امید پر یہ بھی چل پڑے کہ ممکن ہے بغیر لڑائی کے وہی قافلہ تجارت ہی ہمیں مل جائے، قافلہ تجارت ہی ہمیں مل جائے۔ جب یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ نکل گئے ہیں، وہ تو، اور دوسرا جو لشکر جنگ کے لیے آیا تھا وہ بدر میں پہنچ گیا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر مشورہ فرمایا کہ اب وہ جو قافلہ تھا تجارت والا وہ تو گیا، اب وہ لڑائی والا لشکر ہے، اب وہی ملے گا۔ تو اس موقع کے اوپر انصار صحابہ کرام نے خاص طور پر، مہاجرین تو تھے ہی جاں باز قربانی دینے والے، انصار نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا اور پھر لڑائی کے لیے بدر میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی مقررہ میعاد کے اوپر وہاں نہ آتا اور یہ لڑائی نہ ہوتی۔ تو یہ سارے اسباب کس نے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا سبب بھی ہوا، اس کا ایک دوسرا سبب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بدر سے ایک رات پہلے جب مسلمانوں پر نیند طاری کی گئی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، تو اسی حالت میں اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ کو مشرکین مکہ کفار جو لڑائی کے لیے آئے تھے ان کی تعداد خواب میں کم دکھائے گی، خواب میں۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تعداد دکھائی گئی جن مشرکین مکہ کا کفر پر مرنا یقینی تھا، جو مستقبل میں کبھی نہ کبھی ایمان قبول کرنے والے تھے، ان کو اس تعداد میں نہیں دکھایا گیا، خواب میں صرف وہ تعداد دکھائی گئی جن کا کفر پر مرنا کیا تھا؟ یقینی۔ تو وہ تعداد میں کم تھے، وہ تعداد میں صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سب میں بیان کر دیا کہ تعداد تو ان کی تھوڑی سی ہے، اس سے ہمت بندھ گئی۔ اور پھر جو ہی دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے، دونوں جماعتیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ انتظام کیا کہ مسلمان تو ویسے بھی تعداد میں کم تھے، جو انہیں بھی کم نظر آ رہے تھے، مسلمانوں کو کفار بھی کم نظر آنے لگے۔ عین میدان جنگ میں بھی وہی تعداد کفار کی مسلمانوں کو نظر آئی جن کا کفر پر مرنا یقینی تھا، باقی نظر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے تمہیں ان کی نظر میں کم کر کے دکھایا اور انہیں تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا، تاکہ دونوں کا جوش جذبہ برقرار رہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایک فریق دوسرے کو تعداد میں زیادہ دیکھ لے تو کم ہمت ہو سکتا ہے، کم ہمت ہو سکتا ہے، کمزوری دکھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو وجہ تھی کہ بدر، چونکہ یوم الفرقان بنانا تھا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن لڑائی بنانی تھی، تو اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسباب ہی ایسے بنا دیے کہ تمہیں اور انہیں وہاں آنا پڑا، اور اس طرح بدر کی یہ لڑائی فیصلہ کن لڑائی بن گئی حق اور باطل کے درمیان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ 3 آیات اس رکوع کی، چونکہ بات غزوے اور جنگ کی چل رہی ہے، جہاد کی چل رہی ہے، تو جہاد میں کامیابی کے لیے چند ہدایات، جہاد میں
فتح حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے چند ہدایات بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں 2 ہدایات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب بھی کسی دشمن کا سامنا ہو، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا لازم ہے۔ فتح اور کامیابی کے لیے ثابت قدمی کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر ثابت قدم نہیں رہیں گے تو پھر کامیابی اور فتح بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کو پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب بھی کسی جماعت سے، کسی لشکر کے ساتھ لڑائی ہو تو پھر اس میں کیا رہو؟ ثابت قدم۔ اور دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ میدان جنگ میں یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، ثابت قدم رہنا اور دوسرا اللہ کا ذکر کرتے رہنا، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی ہے۔ 2 ہدایات ہوگی، اور اگلی آیت میں 2 مزید ہدایات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ کہ میدان جنگ میں بھی خلاف شریعت کوئی کام سر انجام نہ دیا جائے، کوئی عبادت نہ چھوڑی جائے، کوئی گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول کی بھی اطاعت ہو، کیونکہ رسول بطور امیر کے بھی ہے، اور اگر امیر لشکر کی اطاعت نہیں ہے، لشکر فوج اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، وہ لشکر کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا ہے جو امیر کی اطاعت نہیں کرتا، جن کے اندر امیر کی اطاعت نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے اسلام میں امیر کی اطاعت لازم ہے، فرض ہے۔ اور دوسرا حکم ہے، فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، میدان جنگ میں جانے والے آپس میں جھگڑا نہ کریں، آپس میں نہ تو کسی دنیاوی معاملے پر کریں اور نہ ہی دینی معاملے پر، اور نہ ہی کیوں؟ اس لیے کہ تنازع چاہے جیسا بھی ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، کم ہمت ہو جاؤ گے۔ بھئی آپس میں لڑنے والے، اور وہ بھی دشمن کے سامنے، یہ تو دشمن کو طاقتور بنانے والی بات ہے۔ بھئی جب دشمن دیکھے گا کہ ہمارا مخالف آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو دشمن کو خوش کرنے والی بات ہے، دشمن کی ہمت بن جائے گی اور مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ کمزور ہو جائیں گے۔ جب آپس میں لڑ رہے ہوں گے، دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، تو پھر بزدل بن جائیں گے۔ مسلمانوں کی بزدلی کی سب سے بڑی وجہ اس وقت بھی یہی ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انگریز کا ایک مشہور حکمت عملی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، یہی کچھ ہے۔ یہ لڑائیاں، یہ اختلافات تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اس طرح کی لڑائیاں تو نہیں ہوتی تھی، بلکہ انگریز کے آنے کے بعد یہ لڑائیاں ایسے شروع ہوئی جیسے آج ہیں، دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد، فلان، یہ ساری جو لڑائیاں ہیں ان کی شدت انگریز کے دور میں شروع ہوئی ہے۔ انہیں معلوم ہے، ہم سے زیادہ وہ ہمارے قرآن کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنازعوا، آپس میں نزاع جھگڑا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا نگل جائے گی، تمہاری ہوا۔ اس وقت تنازع بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، اور ایک دست و گریباں بھی ہیں آپس میں، اور بزدل بھی ہو چکے ہیں، اور ہوا بھی نکل چکی ہے، اب تو ہوا رہی ہی نہیں ہے۔ اور وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ایک اور ہدایت ہے ساتھی، فرمایا نتیجے کا انتظار کرو، نتیجے کا، نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بھئی لڑتے رہو، ثابت قدم رہو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، فتح تمہیں ملے گی، لیکن فتح کب ملے گی؟ اس کے انتظار میں صبر کرتے رہو، اس لیے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے نتیجے کے لیے جلدی نہ کرو، بے صبری نہ کرو، بلکہ نتیجے کا صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ آخری ہدایت ہے جنگ میں کامیابی اور فتح کے لیے،
وہ یہ ہے کہ جنگ جہاد مسلمان کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت بھی نہ ہو، لوگوں کو دکھانا بھی مقصود نہ ہو، اپنا غرور، تکبر، اکڑ دکھانا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ اور اس کو مثال کے ساتھ بیان فرمایا، جیسے پیچھے میں نے بتایا کہ ابو جہل جب نکلا تو اس نے کیا کہا کہ ہم بدر میں جائیں گے اور وہاں خوب ہلا گلا کریں گے، دعوتیں اڑائیں گے اور پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، یعنی اپنی اکڑ دکھانا مقصود تھا۔ قافلہ تو بچ گیا تھا، قافلہ تو فرمایا جس نیت سے وہ آئے ہیں، اتراتے ہوئے آئے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، اگر اس نیت سے تم بھی میدان جنگ میں جاؤ گے تو پھر یہ تمہاری کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ اس لیے فرمایا لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ نکلو جو اکڑتے ہوئے نکلے تھے، وریا الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ یصدون عن سبیل اللہ، اتنی اکڑ کس بنیاد پر کر رہے تھے؟ حالت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روک رہے تھے، انہیں تو اس پر شرم آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اتراتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ مسلمان کو کافر کی طرح اترانا نہیں چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اسلحہ ہے، قوت ہے، لشکر بھی کثیر تعداد میں ہے، لیکن اس کے اوپر اترانا نہیں چاہیے۔ اس کے اوپر وقتی طور پر مسلمانوں کے اندر غزوہ حنین میں بعض لوگوں کے دلوں میں آ گیا کہ ہم تو 12,000 کی تعداد میں ہیں، اب تو ہماری یقینی فتح ہے۔ وہ جو یقینی فتح لگ رہی تھی پہلے حملے کے اندر، وہ بھی افراتفری کا شکار ہو گئے، اچانک حملے کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے، منتشر ہو گئے، پھر دوبارہ جمع ہوئے اور پھر حملہ کیا، تب جا کر فتح حاصل ہوئی۔ تو اللہ نے وہاں بھی تنبیہ فرمائی کہ اپنی تعداد کے اوپر غرور نہ کرو، اپنی قوت کے اوپر غرور نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نکلو اور عاجزی کے ساتھ نکلو، تو پھر یہ تمہاری کامیابی کے لیے ضروری ہے، ورنہ تم ناکام رہو گے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کیونکہ پچھلی آیت میں فرمایا ہے کہ لڑائی میدان جہاد میں جانا صرف کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے غزوہ بدر کے ایک خاص واقعے کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے، تفصیل سے نہیں آیا۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ قافلہ ہمارا صحیح سالم واپس ابو جہل نے اعلان کیا کہ ہم تو جائیں گے لڑائی کے لیے۔ اب اس موقع کے اوپر یہ مشرکین مکہ اتنی تیاری کے ساتھ، جوش کے ساتھ کیوں تیار ہوئے؟ جوش کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے۔ کامران، شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ کیسے؟ کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو تمہارا مذہب ہے، بتوں کی پوجا ہے، شرک ہے، جو بھی کچھ تمہاری رسمیں ہیں، یہی برحق ہے، یہی کیا ہے؟ لہٰذا مال بھی خرچ کرو اور اپنے جانیں بھی دو، اس کے لیے قربانی بھی دو، تم حق پر ہو اور کامیاب ہو۔ یہ ان کے جو اعمال اگرچہ گھٹیا اعمال تھے اور اللہ کی نظر میں باطل تھے، شیطان نے وہ اعمال ان کی نظر میں نیک بنا دیے، اور انہوں نے خوب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، مال بھی لگایا اور اپنی جان کے لیے دینے کے لیے بھی حاضر ہو گئے۔ اب وہ وہاں سے چلے تو پھر بھی ابو جہل کو اور بہت سارے مشرکین مکہ کو یہ خدشہ تھا کہ قبائل عرب میں سے بنو کنانہ کے ساتھ ہماری لڑائی ہے۔ بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا عرب کا، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے۔ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ جا تو رہے ہیں لڑائی کے لیے، لیکن ان کے دلوں میں یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے بنو کنانہ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ ہمارے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی وہ کیا ہیں، اور عین لڑائی میں اگر ان کا ساتھ دیا، بنو کنانہ نے آ کر ہماری مخالفت کی، تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ خدشہ تھا ان کے دلوں میں، شیطان نے یہاں بھی ان کا ساتھ دیا۔
شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ کی شکل میں متشکل ہو کر آیا اور پورا اپنا لشکر، اپنے جو چیلے تھے شتونگڑے، ان کو بھی بنو کنانہ کے لوگوں کی شکل میں بنا کر پوری فوج لے کر آیا، اپنا ایک دستہ لے کر آیا، لشکر لے کر آیا، اور ابو جہل کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دشمنی اپنی جگہ پر، دشمنی ایسا شیطان نے کیوں کیا؟ تاکہ ان کی ہمت بندھی رہے، جائیں یہ لڑائی کے لیے۔ شیطان بھی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا نعوذ باللہ کیا ہو، خاتمہ ہو۔ تو شیطان نے دونوں جگہ پر ان کی کیا کی؟ مدد۔ اور پھر کیا ہوا؟ عین بدر کی لڑائی جب شروع ہونے لگی تو اس بنو کنانہ کے سردار یعنی ابلیس کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں تھا۔ جب اس نے دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو شیطان نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ابو جہل نے کہا غدار، تو عین لڑائی کے ٹائم میں ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، دغا بازی کر رہا ہے۔ اس نے کہا جانے دو، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جنہیں میں دیکھ رہا ہوں نا فرشتے، وہ مجھے سخت سزا دیں گے، وہ مجھے جانتے ہیں۔ تمہیں فی الحال ان کا علم بھئی، مشرکین کو جو فرشتے نظر آئے بھی، کفار کو جو نظر آئے بھی، تو انسانوں کی شکل میں، لیکن شیطان تو پہچانتا تھا کیونکہ وہ تو ان کے اندر رہا ہے، اس لیے ہاتھ چھڑا کر اپنے لشکر سمیت وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی اور شیطان کو خوش کرنا تھا، اس لیے ان کی مدد شیطان نے کی اور شیطان نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو تم کبھی بھی شیطان کے وسوسوں پر نہ چلنا، بلکہ اللہ کی رضا کی نیت سے میدان جنگ میں جانا، ورنہ تم بھی اسی طرح کیا ہو جاؤ گے، ناکام۔